مسلمانوں کے عروج کے اسباب ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. مسلمانوں کے عروج کے اسباب کے بارے میں نے بتا دیا کہ جو زوال کے اسباب ہے اس کو الٹا کریں گے تو ہمارے عروج شروع ہو جائے گا. جو ہمارے زوال کے اسباب ہے اس کو الٹا کر دو, ہمارے عروج کے اسباب شروع ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر عروج حاصل کرنا ہے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے دنیا کے اندر, سوائے اس کے کہ اسلام کی طرف واپس لوٹو, سوائے اس کے کہ صحیح اسلام کی طرف واپس لوٹو. صحیح اسلام کہاں ہے؟ صحیح اسلام جو ہے تو صرف قرآن اور حدیث میں ہے. کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف قرآن اور حدیث تھا. حضور کے زمانے میں کوئی تفسیر نہیں تھی اور کوئی دوسری کتابیں نہیں تھی. حضور کے زمانے میں صرف قرآن اور حدیث تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو میں نے بتایا کہ میری امت میں جو ہے نا 73 فرقے ہوں گے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. جیسا دوسری امتوں میں فرقے ہوئے, یہودیوں میں 71 ہوئے, عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک فرقہ جنتی رہے گا اور باقی کے 72 دوزخی ہوں گے. تو پھر حضور کے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ اس کو فرقہ ناجیہ بولتے. فرقہ ناجیہ کا مطلب ہے نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پہ میں اور میرے اصحاب قائم ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کس چیز پہ قائم تھے؟ ان کے زمانے میں صرف قرآن اور حدیث تھی. قرآن اور حضور کی انسٹرکشن, قرآن اور حضور کی سنت تھی, اور کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے آج اگر ہم کو فرقہ ناجیہ بننا ہے, صحیح راستے پہ آنا ہے, صحیح اسلام معلوم کرنا ہے, تو صرف قرآن اور حضور کی سنت ہے اور دوسرا کچھ نہیں ہے. اس میں کوئی تعویل نہیں ہے, نہ حدیث کی تعویل تھی اس زمانے میں, نہ قرآن کی آیت کی کوئی تعویل تھی. تعویل تھی ہی نہیں, ڈائریکٹ آیت تھی اور حدیث تھی. اس لیے ہم کو بھی آج اگر فرقہ ناجیہ بننا ہے اور صحیح اسلام پہ آنا ہے تو صرف قرآن کی آیت اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے. اور یہ ہے مسلمان کے عروج کے اسباب, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. قرآن شریف نے فرما دیا لا لہم ولی ولا نصیر. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے کوئی جو ہے نا مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے, ان کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے. لا لہم ولی ولا نصیرہ قائم ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 107 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی ان کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی ان کا دوست نہیں ہے, کوئی ہمدرد نہیں ہے. ہاں کون ہے؟ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لا لہم ولی لا نصیرہ, یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 2 آیت نمبر 107 میں. اس لیے ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم کو اگر عروج حاصل کرنا ہے کوئی دوسرا شارٹ کٹ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ صرف سب سے شارٹ راستہ, سب سے شارٹ کٹ تو یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر آؤ. اس سے زیادہ شارٹ کیا ہوگا؟ کوئی میں ہزاروں کتابیں, ہزاروں تفسیر ہے, بہت سے تفسیروں کے بارے میں نہیں بول رہا کہ یہ پڑھو وہ پڑھو بول کے. بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہے, وہ بھی پڑھ لو کہ نہیں. سب سے شارٹ تو یہی ہے. میں اگر بولوں سارے تفسیریں پڑھو, ساری حدیثیں پڑھو, ساری کتاب پڑھو, وہ ہزاروں کتابیں, شارٹ نہیں ہوا. شارٹ طریقہ ہے قرآن اور حدیث پڑھنا. یہ ہے صحیح.